رب نے جب چاہا ہمیں دنیا میں بھیجا اور جب چاہے گا ہمیں دنیا سے بلا لے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، نبی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے کہ جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں، جان پہچان والے آتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ مرنے والا اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے، بینک بیلنس چھوڑ کر گیا ہے، زمین و جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، مکان چھوڑ کر گیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جب مرنے والا مر جاتا ہے تو پیچھے رہنے والے آنے والے سوال کرتے ہیں کہ مرنے والا چھوڑ کر کیا گیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں لیکن یہی مرنے والا جب قبر میں چلا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں تو اب فرشتے پوچھتے ہیں اے مرنے والے لے کر کیا آیا ہے؟ اے مرنے والے تو لے کر کیا آیا ہے؟ تو دنیا میں رہا تو لے کر کیا آیا ہے؟ پتا چلا کہ ہمیں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ خالی اس لیے نہیں کہ خالی ہاتھ آئے تو اور خالی ہاتھ چلے گئے، کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے۔ اب لے کر کیا جانا ہے دنیا سے؟ تو کیا مال جس کو ہم نے کمایا ہے، اولاد جس پر ہم فخر کرتے تھے، ہمارے بازوؤں کی قوت جس پر ہم ناز کرتے تھے، کیا یہ ہمارے ساتھ قبر میں جا سکتی ہے؟ تو مال یہ قبر میں نہیں جا سکتا، اولاد یہ قبر میں نہیں جا سکتی، طاقت یہ قبر میں نہیں جا سکتی۔ اگر ہمیں کچھ لے کر جانا ہے تو ایسی چیز لے کر جانا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو فرشتے ہمارا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ایسی کیا چیز لے کر جائیں کہ فرشتے قبر میں بھی ہمارا استقبال کریں، فرشتے حشر میں بھی ہمارا استقبال کریں۔ تو قرآن فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ وہ مال جس پر تم اتراتے تھے، یہ مال کہ جس کو تم نے جمع کرنے کے لیے نہ حلال کو دیکھا ہے، نہ حرام کو دیکھا ہے، نہ اپنے کو دیکھا ہے، نہ خیر کو دیکھا ہے، کبھی بھائی کا مال کھا رہے ہو، کبھی بہن کا مال کھا رہے ہو، کبھی پڑوسی کے مینڈ کاٹ رہے ہو۔ سنو، یہ اولاد جس پر تم تکبر کرتے ہو، چار بیٹے اگر مل جائیں تو پھولے نہیں سماتا ہے، کسی کو گنتا نہیں ہے، محلے میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاورفل سمجھتا ہے، پاس گو میں اگر طاقت آ جائے تو غریب کو پاس سے نہیں گزرنے دیتا ہے۔ قسم خدا کی، قرآن میں رب فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے لوگوں سنو، یہ جو مال ہے جس پر تم اتراتے ہو، یہ وہ اولاد ہے جس پر تم تکبر کرتے ہو، کل میدان محشر میں جب تمہیں حاضر کیا جائے گا، جب تمہیں پیش کیا جائے گا، جب تم قبر میں جاؤ گے تو یہ مال اور اولاد تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو وہ چیز کام آئے گی۔ وہ فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہارا دل نبی کی محبت میں تڑپ رہا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مدینہ۔ واہ واہ، قبر میں عشق شہیدی کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ نواب اظہر صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر ہیں، اپنا کلام لکھتے ہیں، نبی کی محبت میں ڈوب کر جب کوئی لکھتا ہے نا تو یقیناً وہ مقبول ہوتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب علماء جانتے ہیں، بہت بزرگ، ایک بڑی کتابیں لکھی، بہت نبی کی شان میں فارسی میں بہت سے اشعار لکھے۔ ایک دن قلم اٹھایا اور نبی کی تعریف لکھنے کا ارادہ کیا، نبی کی نعت لکھنے کا ارادہ کیا۔ قلم اٹھایا تو لکھا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا۔ شاعری کا میں ایک اسلوب بتا دوں، شاعری میں شعر کو مکمل کرنے کے لیے یا تو 2 مصرے چاہیے یا پھر 4 مصرے چاہیے، 3 مصروں کا شعر نہیں ہوتا۔
شیخ سعدی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ، پھر لکھا کشف الدجا بجمالہ. دو مصرے ہو گئے لیکن ابھی ٹھہرے نہیں. تیسرا مصرع اور زبان سے نکلا، حسنت جمیع خصالہ. لکھ دا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اگر دو پر ٹھہر جاتے تو شعر پورا ہو جاتا، لیکن تیسرا مصرع لکھ دیا تو اب چوتھے مصرے کی ضرورت ہے، لیکن اب چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آتا. تین مصرے لکھ دیے، پھر پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع لکھتے ہیں لیکن پھر پڑھ کر دیکھتے ہیں تو میچ نہیں کرتا ہے، سیٹ نہیں ہوتا ہے، مٹان دیتے ہیں پھر کچھ ذہن میں آتا ہے، لکھتے ہیں پھر مٹان دیتے ہیں. اللہ اکبر. حیران ہیں، پریشان ہیں، نبی کی بارگاہ میں نبی کی جانب لو لگاتے ہیں، یا رسول اللہ اب تک بہت سے کلام لکھے ہیں، بڑی شاعری کی ہے، یا رسول اللہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ آدھی نعت میں قلم کو روکنا پڑا ہو، آدھے شعر میں قلم کو روکنا پڑا ہو. یا رسول اللہ تین مصرے تو لکھ دیے ہیں، چوتھا مصرع پورا نہیں ہو رہا ہے. قسم خدا کی نبی کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی تعریف ہی تو کر رہا ہے، آپ کی توصیف ہی تو کر رہا ہے. یا رسول اللہ اگر چوتھا مصرع پورا نہ ہو سکا تو میرا یہ شعر پورا نہیں ہوگا. لوگ کیا کہیں گے؟ عاشق تو بہت بڑا تھا، نبی کی شان تو بہت لکھتا تھا، نبی کی توصیف تو بہت بیان کرتا تھا، لیکن شعر پورا نہ کر سکا. قسم خدا کی سوچ رہے ہیں لیکن ربائی پوری نہیں ہوتی ہے. سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر نصیبہ بیدار ہو جاتا ہے. آنکھ لگی قسمت بیدار ہوئی. قسم خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی خواب میں تشریف لائے. عزیزو آج ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہو. خواب میں کبھی ماں کو دیکھتے ہیں، خواب میں کبھی باپ کو دیکھتے ہیں، خواب میں کبھی کسی کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھتے ہیں. لیکن جس کو ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ہو سکتا ہے شیطان کسی کی شکل میں آ گیا ہو. لیکن شیخ سعدی نے جب خواب میں دیکھا نا تو نبی کو دیکھا، اور شیخ سعدی جانتے تھے، حدیث ان کے سامنے موجود تھی. نبی فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا. اس لیے کہ نبی کی شکل کبھی شیطان اختیار کر ہی نہیں سکتا، نبی کی شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا. تو اگر کسی کو خواب میں نبی کا دیدار ہو جائے تو وہ قیاس نہ لگائے، وہ یہ سوچے نا کہ یار میں تو گناہگار ہوں، میں نبی کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو. نہیں، اگر خواب میں نبی تشریف لائے ہیں تو وہ خواب جھوٹا ہو ہی نہیں. اب شیخ سعدی نے نبی کو خواب میں دیکھا. شیخ سعدی نے جب نبی کو خواب میں دیکھا نا، نبی آئے، نبی نے فرمایا اے سعدی نعت تو سناؤ، اے سعدی نعت سناؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سے نعت سناؤں؟ میں نے تو بہت سی نعتیں لکھی ہیں، میں نے تو بہت سی آپ کی شان میں کلام لکھے ہیں، کون سا کلام پڑھوں؟ نبی فرماتے ہیں اے سعدی وہ کلام پڑھو جو ابھی ابھی لکھے ہوئے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی رک جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں سعدی پڑھو. پھر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر رک جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں سعدی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تین مصرے تو لکھ چکا ہوں، یہی تو بات ہے، چوتھا مصرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. نبی نے فرمایا سعدی پڑھو. پھر سعدی پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی رک جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں اے سعدی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان مدینہ. دل سے جو آہٹ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے